تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بھائی دنیا کے اندر ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں، ہر چیز کو جوڑنے کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے اس چیزوں کو جوڑا جاتا ہے۔ انسان بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، انسان کو جوڑنے کا آلہ اللہ کا قرآن ہے۔ سمجھ آ رہی؟ قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے سورۃ الحجرات، سورۃ الحجرات۔ سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5-6 احکامات ذکر کیے ہیں کہ جب انسانوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے تو اس کی وجوہات کیا ہے۔ اگر ہم ان وجوہات سے بچ جائیں گے تو ہمارے اندر ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوگی، اور وہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، پہلے بھی تھی اب زیادہ ہیں۔ سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5-6 چیزیں ایسی بتائی ہیں جو معاشرتی احکام ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو فالو کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر حق تلمیاں بھی ختم ہو جائیں گی، ناراضگی بھی ختم ہو جائیں گی، حسد بھی ختم ہو جائے گا، کینہ بھی ختم ہو جائے گا، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی بھی ختم ہو جائے گی، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ہماری زندگیوں کے اندر خوبصورتیاں آ جائیں گی، خوشیاں آ جائیں گی، رعنائیاں آ جائیں گی، خوشبوئیں آ جائیں گی، ہمارے آپس کے اندر بھائی چارے کے اندر جناب مضبوطی پیدا ہو جائے گی۔ وہ 4-5 چیزیں ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر ایک اور بات ذہن میں رکھیں، قرآن کے احکامات جو ہے نا جی، یہ ہوا اور پانی کی طرح ہے۔ ہوا اور پانی کی طرح کس طرح؟ جس طرح ہوا ہر ایک کے دسترس میں ہے نا، پانی ہر ایک کے دسترس میں ہے نا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں غریب ہوں تو مجھے ہوا نہیں ملے گی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بوڑھا ہوں تو مجھے پانی نہیں ملے گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بچہ ہوں تو جناب مجھے ہوا نہیں ملے گی۔ نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر ایک کے دسترس میں ہوتی ہیں۔ گندم ہر ایک کے دسترس میں ہے، ہوا ہر ایک کے دسترس میں ہے، پانی ہر ایک کے دسترس میں ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی جا کر آپ دیکھ لیں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھئی ہمیں پانی نہیں ملتا۔ پینے کے لیے پانی ہر ایک کے دسترس میں ہے۔ قرآن کے احکامات بھی ہوا اور پانی کی طرح ہر ایک کے دسترس میں ہیں۔ ہر رنگ کا آدمی، ہر نسل کا آدمی، ہر خاندان کا آدمی، ہر قوم کا آدمی، ہر قبیلے کا آدمی، ہر عمر کا شخص، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، ملازم ہو، کاروباری ہو، تاجر ہو، ٹھیکیدار ہو، سیاستدان ہو، وزیر اعظم ہو، بادشاہ ہو، فوجی ہو، جس رنگ، نسل اور جس منصب اور عہدے سے تعلق رکھتا ہے قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور وہ قرآن سے رہنمائی لے سکتا ہے۔ یہی تو قرآن کا معجزہ ہے بھائی، یہی تو قرآن کی صداقت ہے۔ دنیا کے اندر کوئی کتاب اور کوئی قانون ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، سوائے قرآن کے۔ سمجھ آ رہی نا؟ اب دیکھو نا، مثال میں آپ کو مثال سمجھا رہا ہوں۔ دنیا کے اندر کتنی قومیں ہیں، کتنے لوگ ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے لیے کامیابی کا ایک معیار طے کیا ہوا ہے۔ میں یہ کروں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں یہ کروں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ان کے کامیابی کے جو معیار ہے نا جی، وہ ہر ایک کے دسترس میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک قوم کہتی ہے کہ جناب میں وزیر اعظم ہو جاؤں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب ہر بندہ وزیر اعظم تو نہیں ہو سکتا، ہاں بھائی۔ ایک آدمی ہے وہ کہے گا کہ بھائی میں اگر کسان بن جاؤں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، میری زمینیں ہوں گی، میرا اناج ہوگا، میرا غلہ ہوگا، میرا کاروبار ہوگا۔ اب ہر آدمی تو کسان نہیں بن سکتا۔ ایک آدمی کہے کہ یار میں تجارت کرتا ہوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو ہر آدمی تو تاجر نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن کی یہ شان ہے کہ قرآن ایسا علاج بتاتا ہے کہ وہ ہر ایک کے دسترس میں ہوتا ہے۔ یہی تو قرآن کی صداقت ہے جس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہاں، جس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ مصیبت مصیبت، ہائے ہائے ہائے، کتنی بدقسمت قوم ہے کہ جس کے اندر ترقی کا راز موجود ہے، جس کے اندر کامیابی کا راز موجود ہے، جس کے اندر علاج معالجہ موجود ہے، جس کے اندر جناب ہر چیز کا راز موجود ہے، اور وہ قرآن ہے، اور وہ قوم اس قرآن سے آشنا ہی نہیں ہے۔ وہ قوم اس قرآن سے آشنا ہی نہیں ہے۔ اس کی تفسیر کو سمجھنا دور کی بات ہے، اس کے ترجمے کو سمجھنا دور کی بات ہے، اس کی گہرائیوں میں اترنا دور کی بات ہے۔ ہم تو ایسی قوم ہیں کہ ہمیں قرآن مجید دیکھ کر بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اللہ کا احسان نہیں تو کیا ہے، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ قرآن صحیح دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ ابھی کسی کو میں اٹھا دوں کہوں کہ قل هو اللہ احد سورت سناؤ، نہیں آئے گی۔ 3-4 آیتوں پر مشتمل قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورۃ الاخلاص توحید کے اوپر قرآن مجید میں سب سے بڑی کتاب، سب سے بڑی سورت جو ہے وہ قل هو اللہ احد ہے، یہ نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ اور کہنے کو ہم سب مسلمان ہیں،
اب ذرا اندازہ لگائیں نا کہ ایک آدمی انجینئرنگ کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہوتی ہے، ڈگری دکھاتا ہے، ہر آدمی اندر کہتا ہے آپ انجینئر ہیں۔ ایک آدمی جناب سائنسدان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے پاس سائنس کی ڈگری ہوتی ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے پاس ڈاکٹر کی ڈگری ہوتی ہے۔ ایک آدمی ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے پاس حکومت کا لائسنس ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار واقعی ٹھیکیدار ہے۔ ہم مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے پاس کون سا لائسنس ہے؟ کون سا لائسنس ہے ہمارے پاس؟ خالی ہم مسلمان ہیں بس۔ مسلمانی کے تقاضے کیا ہیں بھائی؟ مسلمان اپنی شناخت سے، اپنے تشخص سے، اپنی رفتار سے، اپنی گفتار سے، اپنی چال ڈھال سے، اپنی بول چال سے، اور اپنے اعمال سے اور اپنے افکار سے پہچانا جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہمارے صرف نام مسلمانوں والے ہیں بدقسمتی سے، باقی عملی زندگی میں ہم بالکل صفر ہیں۔ ہاں، خیر یہ باتیں میں کس کو بتا رہا ہوں؟ پہلے میرا باپ بتاتا گیا، ہم لوگوں نے نہیں مانا، اب میں بتا رہا ہوں پھر بھی نہیں مان رہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، جو اصل میں تقریر کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ساری چیزیں ٹوٹتی ہیں، انسان بھی ٹوٹتا ہے۔ دنیا کے اندر ٹوٹنے والی چیزوں کے جوڑنے کے آلے مختلف ہیں۔ یہ کرسی ٹوٹ گئی، پلاسٹک کی ہے، اس کو جوڑنے کے لیے کوئی اور آلہ ہوگا۔ یہ شیشہ ٹوٹ گیا، اس کو جوڑنے کا آلہ اور ہوتا ہے۔ جوتی ٹوٹ جاتی ہے، اس کو جوڑنے کا آلہ اور ہوتا ہے۔ پنکھا ٹوٹ جاتا ہے، اس کو جوڑنے کا آلہ اور ہوتا ہے بھائی۔ انسان بھی ٹوٹتا ہے، انسان کو جوڑنے کا آلہ کیا ہے؟ انسان کو جوڑنے کا آلہ قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ قرآن مجید کے اندر سورۃ الحجرات ایک سورت ہے کہ جس کے اندر معاشرت کے احکام اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان احکامات کو فالو کریں، ہم ان احکامات کو فالو کریں۔ پہلا حکم قرآن مجید نے سورۃ الحجرات میں کیا بتایا؟ معاشرت کے احکام میں فرمایا کہ جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ قرآن کہتا ہے کہ بھائی تم معاشرے کے اندر رہتے ہو، لوگوں کے ساتھ رہتے ہو، معاملات کرتے ہو، جب بھی تمہارے پاس کوئی بندہ خبر لے کر آئے تو اس خبر پر بغیر تحقیق کے عمل نہ کرو، بغیر تحقیق کے اس خبر کے اوپر عمل نہ کرو۔ بغیر تحقیق کے عمل کرو گے تو تمہیں بھی نقصان ہوگا، اور جس کے خلاف تم ریئیکشن کر رہے ہو اس کو بھی نقصان ہوگا۔ ہو سکتا ہے معاملہ ایسا ہو ہی نہ۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لیس الخبر کالمعاینہ، ہر بات جو ہے نا جی وہ پکی ٹھکی نہیں ہوتی ہے، اس کو پکی ٹھکی کرنے کے لیے اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو جانچنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پرکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، پرکھنے کے بعد جناب پھر اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، بدقسمتی سے ہمارے یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر آ کر کوئی کسی کو جناب تھوڑا سی تیلی لگا دے جناب، پھر اس کو دیکھو، اس نے اس چیز کی زحمت ہی نہیں کرنی کہ بھائی اس نے جو مجھے بات بتائی ہے اس میں حقیقت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اور جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم اس کی بات پر عمل کرتے ہیں، عمل کر کے سارا جناب کام خراب کر دیتے ہیں، سارا کام خراب کر دیتے ہیں۔ اور نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان دو لوگوں کے درمیان ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنا کر بھیجا نا جی، تو اس کو نصیحت کی، اس کو کیا کی؟ نصیحت کی، نصیحت کر کے کہا کہ معاذ دیکھو میری بات سنو، جہاں پر تم جا رہے ہو وہاں پر سوچ سمجھ کر رہو۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنی آنکھ کا ڈھیلا نکال کر اپنے ہتھیلی پہ رکھ کر تمہارے پاس آئے اور تمہیں کہے کہ فلانے شخص نے میری آنکھ نکال دی ہے، تو اس کی یہ حالت دیکھ کر فوراً دل کو نرم نہ کرنا، معاملے کی تحقیق کرو۔ ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہتھیلی کے اوپر اپنی آنکھ کا ڈیلا لے کر آیا ہوا ہے وہ اگلے کی دونوں آنکھیں نکال کر آیا ہو۔ اس لیے صرف ایک طرف کی بات سن کر اس پر عمل نہ کرو، دونوں طرف کے معاملات کو دیکھو، تحقیق کرو، تحقیق کرنے کے بعد پھر اپنا فیصلہ سناؤ۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کس کو فرما رہے ہیں؟ صحابی کو۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ بھائی
ہر معاملے کی تحقیق کرو، بغیر تحقیق کے معاملات کو ہینڈل نہ کرو۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی رشتہ داری ٹوٹ سکتی ہے، آپ کی بھائی بندی ٹوٹ سکتی ہے، آپ کے کاروباری معاملات ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، لوگوں کے درمیان جناب ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے بھائی۔ تو یہ پہلی چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، اور قرآن مجید نے اس کی طرف جناب ہماری توجہ کو مبذول کیا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، قرآن کہتا ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فوراً صلح کراؤ، فوراً کیا کراؤ؟ صلح کراؤ۔ ہمارے یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ صلح کرانے والا کوئی نہیں ہوتا، تیری لگانے والے ہوتے ہیں سارے۔ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں نا جی، تو ہم لوگ جناب تھڑوں کے اوپر بیٹھ کر انجوائے کرتے ہیں، تھڑوں کے اوپر بیٹھ کر انجوائے کرتے ہیں، اور پھر جس کو مار پڑی ہوتی ہے اس کا چیزہ لگاتے ہیں، اس کا جناب جینا حرام کرتے ہیں۔ شریعت کا حکم یہ نہیں ہے۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، جب دو لوگ آپس میں لڑ پڑے، دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، دو قوم آپس میں لڑ پڑیں، دو قبیلے آپس میں لڑ پڑیں، تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کا صلح کراؤ آپس میں۔ صلح نہیں کراؤ گے تو نقصان ہوگا کیا؟ نقصان یہ ہوگا کہ آج یہ لڑائی ان دونوں کے درمیان میں ہے، کل یہ لڑائی تمہارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ انسانوں کا ٹوٹنا جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے، انسانوں کا ٹوٹنا منتقل ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں ہوتے تھے تو مصلی نبی کے اوپر کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا، جماعت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کراتے تھے۔ ہاں، سفر میں ہو، جہاد کے موقع پر ہو تو پھر ایک صحابی جو ہے اس کے لیے خاص ہوتے تھے، لیکن جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہوتے تھے تو مصلی نبی کے اوپر کوئی نہیں جاتا تھا ساری زندگی۔ لیکن زندگی میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے لیکن امامت کرانے کے لیے مسجد میں نہیں آئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بھئی جماعت کراؤ جا کر۔ وہ موقع کون سا تھا؟ وہ موقع یہ والا تھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ پڑے، دو قبیلے آپس میں لڑ پڑے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صلح کرانے کے لیے اپنی مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر جماعت کی نماز چھوڑ دی۔ تو یہ ہے اس کی اہمیت، ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ تو جب بھی کوئی ایسا موقع آ جائے، اور پھر امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس قابل ہے کہ اس کی کوئی سیاسی حیثیت ہے، اس کی کوئی مذہبی حیثیت ہے، اس کی کوئی خاندانی حیثیت ہے، بھی اس کی کوئی مالی حیثیت ہے، جب وہ بات کرے تو لوگ اس کی بات کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل بھی کر سکیں۔ امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے اوپر واجب ہے کہ وہ جناب اس لڑائی کے اندر کودے اور کود کر ان کو صلح کرائے۔ نہیں کرائے گا تو گنہگار ہے، نہیں کرائے گا تو وہ گنہگار ہے۔ بھئی اللہ نے اس کو حیثیت دی ہے، اللہ نے اس کو شخصیت دی ہے، اللہ نے اس کو وقار دیا ہے بھئی اپنی اس اتھارٹی کو استعمال کرے، اپنی اس حیثیت کو استعمال کرے، اللہ کے دو بندوں کے درمیان صلح کرائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ دو بند۔ اور پھر میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ جھوٹ بولنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ قرآن مجید میں دو لوگوں کے اوپر، دو چیزوں کے اوپر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، ایک جھوٹے کے اوپر، دوسرا شیطان کے اوپر۔ ایک جھوٹے کے اوپر، دوسرا شیطان کے اوپر۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنا، لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کی رضامندی سے وہ شخص دور ہے۔ تو دو لوگوں کے اوپر، ایک تو شیطان کے اوپر اور ایک جھوٹے کے اوپر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ دو لوگوں کو کا تعلق آپس میں صحیح کرنے کے لیے، دو لوگوں کو صلح کرانے کے لیے اس میں جھوٹ کا سہارا لینا بھی جائز ہے۔ اتنی اہم چیز ہے یہ۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم لڑاتے ہیں۔ شریعت کہتا ہے کہ جو لڑ رہے ہیں ان کی صلح کراؤ، ہم کہتے ہیں کہ بھئی دونوں کو آپس میں لڑاؤ۔ تو یہ دوسرا حکم ہے شریعت کا، میرے بتانے کا مقصد یہ ہے۔ تیسرا حکم شریعت کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا کہ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ فرمایا کہ بھائی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کا مذاق
نہ اڑاؤ. ایک بات ذہن میں رکھیے, ایک ہوتا ہے مذاق اور ایک ہوتا ہے مزاح. ہاں سے, ٹھیک ہے نا جی. ایک ہوتا ہے مذاق, ایک ہوتا ہے مزاح, ایک ہوتا ہے نصیحت, ایک ہوتا ہے فضیحت. مذاق اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اگلے کی دل آزاری ہو. خود تو ہنس لیے لیکن اگلے کی دل آزاری ہو گئی, خود تو ہنس لیا لیکن اگلے کی رسوائی ہو گئی, اس کو کہتے ہیں مذاق. ایک ہوتا ہے مزاح. مزاح یہ ہوتا ہے کہ اگلے کے دل آزاری بھی نہیں ہوتی ہیں اور جناب مجلس بھی ہنسی مذاق سے معطر ہو جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں مزاح. ایک ہوتا ہے نصیحت. نصیحت اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو غلط کام کر رہا ہے, آپ پیار محبت سے اس کو سمجھاتے ہیں, بجھاتے ہیں, حکمت کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ اس کو غلط راستے سے نکالتے ہیں, اس کو نصیحت کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے فضیحت. فضیحت اس کو کہتے ہیں آپ کر تو نصیحت رہے ہوتے ہیں لیکن اندر اندر سے اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو مذاق حرام ہے, مزاح حلال ہے. نصیحت حلال ہے, فضیحت حرام ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرمایا کرتے تھے اور ان کا مزاح بھی سچ کے اوپر مبنی ہوتا تھا. ہاں, ایک خاتون آئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بوڑھی عورت تھی, بوڑھی عورت آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ قیامت کے دن بوڑھے لوگ بھی جنت میں جائیں گے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. اب وہ جناب بوڑھی عورت رونا شروع ہو گئی. اللہ کے نبی نے اس کو چپ کرا کے کہا کہ قیامت کے دن جو بوڑھے ہوں گے وہ جوان ہو کر جنت میں جائیں گے. اب دیکھو نا یہ کتنی خوبصورت بات ہے. دل لگی بھی ہو گئی, ہنسی مذاق بھی ہو گیا, بات بھی سچی ہو گئی, مسئلے کی بھی سمجھ آ گئی اور عورت بھی مطمئن ہو گئی, ورنہ عورت کو مطمئن کرنا کوئی آسان کام ہے؟ اونٹ کو رکشے میں بٹھانا اور عورت کو مطمئن کرنا دونوں برابر ہے, یا اونٹ کو سوئی کے نکے میں سے گزارنا اور عورت کو مطمئن کرنا دونوں جناب مشکل ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پتھر پر لکیر کو مٹانا اور عورت کو مطمئن کرنا دونوں برابر ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیسرا حکم سورۃ الحجرات کے اندر جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ لا یسخر قوم من قوم, کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. اب دیکھو نا, ایک آدمی دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے نا, وہ کس بیس پر اڑاتا ہے؟ وہ اس بیس پر اڑاتا ہے کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے میں بڑا ہوں, یعنی تکبر. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ الکبر ردائی, تکبر میری چادر ہے. تکبر اللہ کے اوپر سوٹ کرتی ہے بھائی, اور تکبر اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے. میں اگر کسی کا مذاق اڑا رہا ہوں نا, میں اس کو اپنے سے چھوٹا سمجھ رہا ہوں, گویا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں. سمجھ آ رہی نا؟ ورنہ آدمی اپنے باپ کو مذاق کیوں نہیں اڑاتا؟ باپ کو بڑا سمجھ رہا ہے اس لیے تو نہیں اڑا رہا. ماں کا مذاق کیوں نہیں اڑاتا؟ ماں کو بڑی سمجھتا ہے اس لیے تو وہ نہیں اڑا رہا. استاد کا مذاق کیوں نہیں اڑا رہا؟ استاد کو بڑا سمجھ رہا ہے اس لیے. دوسرے آدمی کا مذاق کیوں اڑا رہا ہے؟ اس کو چھوٹا سمجھ رہا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ تکبر ہے, تکبر. اور اللہ نے کیا فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم, تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو نا, ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بڑا ہو. اور پھر یہ ایک ایسا کام ہے, قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے مردوں کے ساتھ بات کرتا ہے, بیچ میں عورتیں خود بخود آ جاتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, مردوں سے بات کی, عورتیں خود بخود شامل ہو گئیں. لیکن یہ ایک ایسا حکم ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو علیحدہ خطاب کیا, عورتوں کو علیحدہ خطاب کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ بیماری جو ہے مردوں سے زیادہ عورتوں میں ہے. لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهن ولا نساء من نساء, نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے, اتنی اہمیت کی حامل بات ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ پایا جاتا ہے, تبھی تو یہ باتیں ہیں نا جی. اور پھر ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں, یہ مذاق اڑانا ایسا ہے نا جی, مذاق اڑانا یہ آدمی کی عزت کو تار تار کر دیتا ہے, آدمی کی عزت کو تار تار کر. 4 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت قیمتی چیزیں ہوتی ہیں, ہر انسان کے لیے قیمتی ہوتی ہیں. 4 چیزیں, یہ بات ذہن میں رکھیں, 4 چیزیں ہر انسان کے لیے قیمتی ہوتی ہیں. نمبر 1 وقت, یہ بہت قیمتی چیز ہے. نمبر 2 جان, یہ بہت قیمتی چیز ہے. نمبر 3 مال, یہ بہت قیمتی چیز ہے. اور نمبر 4 عزت آبرو, یہ بہت قیمتی چیز ہے. یہ بہت قیمتی چیز ہے. ان میں سے جو وقت ہے اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے. جان ہے, یہ وقت سے زیادہ قیمتی ہے. آدمی بیمار ہوتا ہے بھئی,
اپنی جان بچانے کے لیے مہینوں ہسپتال رہنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ کتنا وقت قربان کر رہا ہے؟ کیوں؟ جان وقت سے زیادہ قیمتی ہے، اور مال جو ہے یہ جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، وقت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اپنی جان کھپا دیتا ہے، اپنا وقت دے دیتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، گرمیوں کے اندر اینٹیں اٹھاتا ہے، کس لیے بھائی؟ پیسے کے لیے، حلال کمائی کے لیے، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، بیوی کے نخرے اٹھانے کے لیے، گھر کے بل اتارنے کے لیے، ہے بھائی، معاشرے کے اندر ایک اچھے فرد بننے کے لیے وہ جناب سارا کچھ داؤ پر لگاتا ہے اس پیسے کے لیے۔ یہ تینوں کا سودا ہو سکتا ہے، لیکن آخری چیز ہے عزت، اس کا سودا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج کل جناب ہر بندہ عزت چاہتا ہے، اور اس کا حق ہے عزت چاہنا، اور اگلے کے اوپر یہ واجب ہے اس کو عزت دینا۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ میرا ملازم ہے تو یہ کسی عزت کے لائق نہیں، ایسا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا کہ ہر شخص اپنی پیدائش میں آزاد ہے، کسی کو غلام بنانے کا حق کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ کا ملازم ہے، آپ اس کو تنخواہ دے رہے ہیں، وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ اپنی جان آپ کے کام کو دے رہا ہے، اپنا وقت آپ کے کام کو دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی بے عزتی کریں یا آپ اس کا مذاق اڑائیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ بہت سے ایسے واقعات ہیں، اس مذاق کے اوپر جناب معاملات دشمنی کی طرف چلے گئے، جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو یہ اتنا برا فعل ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ بعض مرتبہ جو ہے آدمی کس سچویشن میں ہوتا ہے، کس پریشانی میں ہوتا ہے، ہمارے ایک غلط مذاق کی وجہ سے معاملات کتنا خراب ہو جاتے ہیں۔ ہم تو اپنی فرحت کا سامان کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ہنسی کا سامان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگلا کس ٹینشن سے گزر رہا ہے اس چیز سے ہم بالکل لا علم ہوتے ہیں۔ تو چوتھا حکم سورۃ الحجرات کا کیا ہے؟ تیسرا حکم تو یہ تھا، چوتھا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے نام سے نہ پکارو۔ ایک دوسرے کو، یہ سارے وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان ٹوٹ جاتے ہیں، لوگوں کی حق تلفیاں ہوتی ہیں، آپس میں دنگے فساد ہوتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں کٹتی ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو قرآن ڈسکس کر رہا ہے۔ پانچویں چیز، چوتھی چیز قرآن کیا کہتا ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ بھائی ایک دوسرے کو برے نام سے نہ پکارا کرو، برے نام سے نہ پکارا، تانا نہ دیا کرو۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کا نام رکھ لیتے ہیں بھائی، اور اس نام کی وجہ سے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اکثر دوستوں میں اس طرح ہوتا ہے۔ ہمارے مدرسے کے اندر ایک لڑکا ہے، بالکل چٹا ہے، چٹا، بال بھی اس کے جناب براؤن ہیں اور سکن بھی اس کی سفید ہے، اس کو بچے ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، بچے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، اور واقعی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح ہے، یہ نہیں کہ ویسے ہی کہتے ہیں، واقعی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح ہے۔ تو اب اس چیز سے اس کی دل آزاری ہوئی کہ نہیں بھائی؟ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں بھی گلی محلوں کے اندر لوگ ایک دوسرے کا نام بگاڑتے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ تھوڑا سا عجیب، یاد رکھیں کہ ہر خطے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں نا جی، ان کے اوپر خطے کے اثرات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر دریائی زمین کے لوگ عاشق مزاج ہوتے ہیں بھائی، پہاڑی علاقوں کے لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں، اسی طریقے سے دیہات کے لوگ جناب وہ کشادہ مزاج ہوتے ہیں بھائی، صحرا کے لوگ جناب وہ کان کے کچے ہوتے ہیں۔ ان علاقوں کے اثرات ان کے اوپر پڑتے ہیں نا جی۔ دیہاتوں کے لوگ کشادہ دل کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ان کے گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں، کھلی جگہوں پر رہتے ہیں، اس لیے ان کے دل بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ پہاڑوں کے لوگ سخت مزاج کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ پہاڑ کے اندر سختی ہوتی ہے، پتھریلی زمین ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کی مزاج کے اندر بھی سختی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دریا کے ساتھ رہنے والے لوگ عاشق مزاج کیوں ہوتے ہیں؟ کہ دریا کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، موجوں کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، کب جناب موجیں آ کر شہر میں داخل ہو جائیں، کب دریا سوکھ جائے۔ اس طریقے سے عاشق کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا، کب جناب دھوکہ دے کر چلا جائے۔ ابھی صحرائی لوگ کان کے کچے ہوتے ہیں، وہ کیوں کچے ہوتے ہیں؟ کیونکہ صحرا کے اندر جو مٹی ہوتی ہے نا جی، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا،
وہ سخت مٹی نہیں ہوتی، کچی مٹی ہوتی ہے، پاؤں اس کے اوپر رکھو تو پاؤں اندر دھس جاتے ہیں۔ تو یہ خطے کے مختلف خطوں کے لوگ جو ہیں نا جی، ان کے اوپر خطوں کے اثرات پڑتے ہیں، ان خطوں کے اثرات کی وجہ سے ان کی طبیعتوں کے اندر فرق آتا ہے۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر مختلف جگہوں کے لوگ رہتے ہیں نا، تو وہاں پر ایسی صورتحال ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو لوگ جناب برے ناموں سے پکارتے ہیں، اس کی قوم کی طرف نسبت کرتے ہوئے یا اس کے علاقے کی طرف نسبت کرتے ہوئے برے القابات کے ساتھ لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے آپس میں لڑائی ہوتی ہے۔ یہاں پر ہوتا نہیں اکثر پٹھان پنجابی کی لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں، وہ اسی بیس کے اوپر ہوتی ہے۔ پٹھان چونکہ جناب طبیعت کے سخت ہوتے ہیں، دل کے صاف ہوتے ہیں، بھی اعصابی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں پکی ٹھکی اور سچی اور ایک نمبر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور وہ باتیں جناب ہم کو ہضم نہیں ہوتی ہیں، جس کا نقصان کیا ہوتا ہے آپس میں لڑائی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے طبیعتوں کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ ان طبیعتوں کے اندر فرق آنے کی وجہ سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برے القابات سے پکارتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں لڑائی ہو جاتی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو قرآن کا یہ حکم ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارو۔ چوتھا حکم یہ تھا سورۃ الحجرات میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پانچواں حکم کیا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بھائی برے گمان سے بچو، برے گمان سے بچو۔ ایک آدمی صحیح کام کر رہا ہے، اس سے تو برا گمان کرنا یہ تو جناب بہت دور کی بات ہے۔ ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے نا جی، اس سے بھی اچھا گمان کرو، ہاں اس سے بھی اچھا گمان کرو۔ اس سے معاشرے کے اندر محبتیں آتی ہیں، اس سے معاشرے کے اندر خوبصورتیاں آتی ہیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے نا، ایک آدمی صحیح کام بھی کر رہا ہو نا، اس پر بھی کتنے جناب شکوک و شبہات ہوتے ہیں بھائی، کتنے شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ ایک آدمی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، روڈ بنا رہا ہے، فار ایگزامپل روڈ بنا رہا ہے، محلے کی بتیاں ٹھیک کر رہا ہے بھائی، تو ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں انہوں کتنا کمیشن ملتا پیا۔ اگر کمیشن لے رہا ہے تب بھی اس کے خلاف اس کے بارے میں غلط گمان ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ چاہیے جائے کہ وہ کمیشن نہیں لے رہا، کرپشن نہیں کر رہا، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہے نا جی، ہم اس کے بارے میں بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ تو بتائیں کہ پھر ہمارے معاشرے کے اندر جناب امن کیسے آئے گا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص کو لے کر آئے جس نے شراب پی ہوئی تھی، آدمی لے کر آئے اور کہا کہ حضرت اس نے شراب پی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا۔ پوچھا کہ بھئی اس کے کپڑوں کے اوپر چیٹیں لگی ہوئی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا پانی کی ہوں گی۔ پوچھا کہ نہیں جی آپ سونگ کے چیک کریں۔ عبداللہ بن مسعود نے سونگا، واقعی شراب تھی۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی شراب پی رہا ہو، یہ اس سے لڑ رہا ہو کہ شراب نہ پیو، چیٹیں اس کے کپڑے کے اوپر گر گئی ہوں۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ نہیں جی اس نے شراب کیا، ہم نے دیکھا۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا یار کوئی تو مجھے اچھا گمان باندھنے دو اس کے ساتھ، کسی طریقے سے مجھے بدگمانی سے تو بچنے دو۔ یہ معاشرے کا حسن ہے بھائی، بدگمانیاں نہ کرو آپس میں، ہر شخص کے ساتھ اچھا گمان اور اچھا رویہ رکھو تاکہ معاشرے کے اندر امن کی فضا قائم ہو سکے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ تو یہ پانچواں حکم سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور چھٹا حکم کیا ہے؟ فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ کیا تم اپنے بھائی کا گوشت کھا سکتے ہو؟ نہیں کھا سکتے۔ غیبت کا وبال اور غیبت کا گناہ اور غیبت کی قباحت اتنی بڑی ہے جیسے ایک انسان اپنے بھائی کا گوشت کھائے۔ اور غیبت کہتے کس کو ہے؟ چار چیزیں ہیں غیبت کے اندر، چار چیزیں سمجھ لیں، غیبت کی سمجھ آ جائے گی۔ نمبر ایک، جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں یا جس کی آپ برائی کر رہے ہیں وہ اس محفل میں موجود نہیں ہے، تو یہ غیبت ہے۔ یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ نمبر دو، جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں وہ برائی اس کے اندر پائی جائے، اگر نہیں پائی جاتی تو پھر یہ بہتان ہے۔ برائی پائی جا رہی ہے، محفل میں بھی نہیں ہے، تب یہ غیبت ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟
اور نمبر 3 کیا ہے کہ جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں وہ غیبت جو ہے رسوا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، نصیحت کے لیے نہیں کر رہے، اصلاح کے لیے نہیں کر رہے۔ اصلاح کے لیے کرتے تو وہ نصیحت ہے، رسوا کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ غیبت ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب آپ غیبت کر رہے ہیں تو آپ کی خواہش یہ ہو کہ جس کی میں غیبت کر رہا ہوں اس کو پتہ نہ چلے، تو یہ بھی غیبت ہے۔ یہ 4 چیزیں اگر آپ کی کسی بات میں ملتی ہیں تو سمجھ جائیں کہ یہ غیبت ہے۔ اور غیبت ایک ایسا وبال ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ روحانی موشن ہے۔ کیا ہے؟ روحانی موشن۔ ایک جس طرح جسمانی موشن ہوتا ہے نا، پیٹ خراب ہوتا ہے، پیٹ خراب ہوتا ہے تو جناب ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے، ڈاکٹر پھر جناب ڈرپیں لگاتے ہیں اور پھر طاقتور خوراک بھی بند کر دیتے ہیں۔ طاقتور خوراک بھی کہتے ہیں کہ بھئی تمہارا بھی معدہ ٹھیک نہیں ہے، ہلکی پھلکی چیزیں کھاؤ، اور طاقتور خوراک اثر بھی نہیں کرتی ہے۔ نماز سے بڑی طاقتور روحانی خوراک اور کیا ہو سکتی ہے؟ رمضان ابھی آ رہا ہے، روزے سے بڑی طاقتور خوراک اور کیا ہو سکتی ہے؟ سال بھر کمائی کی ہے بھئی، اس کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس سے طاقتور خوراک اور کیا ہو سکتی ہے؟ روحانی۔ حج کرنے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، اس سے طاقتور خوراک اور کیا ہو سکتی ہے؟ غیبت ایک ایسی بیماری ہے کہ جو اس خوراک کا جناب خاتمہ کرتی ہے۔ روحانی موشن ہے۔ جس طرح جسمانی موشن والا آدمی جس کا پیٹ خراب ہوتا ہے، جو کچھ کھاتا ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے نا، جسم کو نہیں لگتا ہے، وہ جسم کو نہیں لگتا ہے۔ کیوں؟ بھائی پیٹ خراب ہے، معدہ کمزور ہے، اس لیے تو ڈاکٹر اس کو کہہ رہے کہ بھی ہلکی پھلکی غذا کھاؤ تاکہ تمہارا معدہ کو ٹھیک ہو، پھر اس کے بعد چلو طاقتور غذا کھا لینا۔ غیبت کرنے والا بھی اسی طریقے سے بھائی جتنا مرضی بڑا عمل کر لے، جتنا مرضی قرآن پڑھ لے، ہے بھائی جتنا مرضی جناب زکوٰۃ دے دے، جتنے مرضی حج ادا کر لے، اگر غیبت کی اس کی عادت ہے تو وہ اس کی نمازیں اور اس کے روزے اور اس کے زکوٰۃ جناب ضائع ہو رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے کہا نا کہ حضرت لوگ آپ کی اتنی غیبت کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میری طرف سے شکریہ ادا کر دو۔ کیوں بھائی؟ وہ اس لیے کہ ان کے نیکیاں میرے کھاتے میں آ رہی ہیں، میرے گناہ ان کے کھاتے میں جا رہے ہیں، تو یہ اتنا بڑا وبال ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ 4-5 احکامات سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیوں بیان فرمائے ہیں؟ وہ اس لیے بیان فرمائے ہیں کہ بھائی یہ وہ آلہ کار ہیں یا یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسانوں کے اندر آپس میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے۔ اگر ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے تو آپس میں ٹوٹ پھوٹ ختم ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ جب آپس میں ٹوٹ پھوٹ ختم ہو جائے گی تو آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، آپس میں الفتیں پیدا ہوں گی، آپس میں بھائی چارہ پیدا ہوگا، اور جب آپس میں بھائی چارہ پیدا ہوگا تو زندگی پرسکون گزرے گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔